حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جیسے پڑھنے والے کے لیے یا کہیے بولنے والے کے لیے تو بہت مشکل ہوتا جاتا ہے کہ وہ جو مناسبتیں ہیں ان مناسبتوں پہ کیا کہا جائے. مثلا جیسے 13 رجب کی مناسبت ہے، بھائی جو فضائل ہیں وہ آپ نے سنے ہوئے ہیں. آپ سے عرض کریں کعبے میں ولادت کے عنوان سے تو الحمدللہ رب العالمین ہم جس طرح بولنے والے جوانی سے بڑھاپے میں چلے گئے، سننے والے بھی بچپنے سے لڑکپن جوانی بڑھاپا سب طے کرتے ہوئے کہاں تک کہاں پہنچ گئے. تو وہ سارے فضائل جو ہیں وہ تقریباً سامنے آ گئے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کے جو سطح کے فضائل سمجھنے کے تھے وہ یہ ہیں. فضائل تو خیر بہت زیادہ ہیں ظاہر ہے. جب کمالات معنوی اور معجزاتی کمالات وہ انسان الحمدللہ رب العالمین بچپن سے ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں، انہی کو ہم دوبارہ پیش بھی کرتے ہیں. اس میں خوشی بھی ہے الحمدللہ، مسرت بھی ہے. لیکن ہم سب کو ایک بات کا احساس ہے، اب دل میں کوئی تڑپ ہے کچھ اور کے لیے. اب کسک ہے آگے کیا ہے، آگے کیا ہے. تو ہم لوگوں کے لیے مسئلہ رہتا ہے کہ بھئی کیا بولنا ہے. اگر آپ اس تاریخی واقعات کو بیان کریں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ان تاریخی واقعات کو کم و بیش جانتے ہیں، تو نئے طریقے سے آپ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اس دوران میں ایک بات ہم جیسے لوگوں کو فوراً سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ تاریخ جب تک حال میں کام نہ آئے اور مستقبل نہ سنوارے تو پھر تاریخی علمی عیاشی رہ جاتی ہے. آپ تاریخ کہے جا رہے ہیں، نہ حال سنور رہا ہے نہ مستقبل کا منصوبہ بن رہا ہے، تو پھر یہ علمی عیاشی ہے کہ آپ اپنے حال کی مصیبتوں اور مستقبل کے چیلنجز کو چونکہ جھیل نہیں پا رہے تو آپ ان دونوں سے صرف نظر کر کے اپنے آپ کو کہاں مشغول کیے ہوئے؟ تاریخ کے اندر. تو اس معاملے میں بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ یہ جو تھوڑے سے پریگمیٹک ٹائپ کے اسکالرز ہوتے ہیں، جو بہت عمل پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ جیسے ہی ہسٹری بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ لوگ اس کے اوپر بفر جاتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو برا ماننے لگتے ہیں. تو مجھے یاد ہے اس ٹائپ کے ایک اسکالر تھے، ایک دفعہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ایک مجلس کے اندر. تو میں اترا تو مجھ سے کہنے لگے دیکھو میاں، مجھ سے بہت سینئر تھے، کہنے لگے دیکھو میاں یہ لیگیسیز جو ہے نا یہ زیادہ مت دہراؤ، زندگی سنوار لو کسی طریقے سے، تم لوگ لیگیسیز میں پڑے رہتے ہو. اچھا یہ بات ان کی ایک لحاظ سے صحیح ہے، ایک لحاظ سے شاید صحیح نہ بھی ہو کہ بھئی اگر ہم تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو آگے کیسے جائیں گے پھر. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ تاریخ سے سیکھیں اور تاریخ ہی میں بیٹھے رہیں، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. آپ کو آگے کے لیے جانا پڑے گا. ایک بڑا چیلنج جو اس طرح کی تاریخوں میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھائی آپ پیچھے سے سنائیں لیکن حل آج کو کریں اور بلکہ مستقبل کو حل کرنے کی کوشش کریں. ایک یہ معاملہ. اچھا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آج کی دنیا ہے بھی اسی قسم کی. آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ 1400 سال پہلے ایک شخصیت آئی جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. دنیا والے کچھ جائیں گے سرچ کریں گے کہ واقعاً کیا یا نہیں کیا. اکثر لوگ کچھ نہیں کریں گے، اکثر لوگ نہیں کریں گے. کیوں؟ آج کی دنیا میں سب سے بڑا دعوے کا ثبوت عمل میں اس کا اظہار ہے. آپ کو اس پر عمل کرنے سے کچھ ملا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر قبول، اور اگر عمل کرنے سے کچھ نہیں ملا یا آپ نے عمل ہی نہیں کیا تو پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک دعویٰ ہے، پھر یہ ایک دعویٰ ہے. اب میں عیسائیوں کی طرف سے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. مثلا صاحب آپ چند عیسائی حضرات کے سامنے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے اور آپ نے ان کے معجزات کو تذکرہ کیا کہ وہ پانی پہ چلتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. آپ نے معجزہ تذکرہ کیا کہ وہ شفا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بالکل صحیح ہے. آپ نے معجزہ تذکرہ کیا کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیا کرتے تھے، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. پانی کے علاوہ باقی سارے معجزات قرآن کریم کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے. اب وہاں پر اس ٹائپ کا اس دور کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں ساری صحیح ہیں، تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم میرے معاشرے کی بیماریوں کو حل کر سکتے ہو؟ یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ تو میں مان لیتا ہوں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو جتنے دعوے تم کر رہے ہو دوسرے لوگ بھی کچھ اور لوگوں کے بارے میں اتنے ہی دعوے کر رہے ہیں. اب دور یہاں پہ ہے، اس کو ہم کیا تعبیر کریں گے؟ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ معجزے بیان نہیں ہونے چاہیے، بیان ہونے چاہیے، لیکن جو دور ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پروڈکٹیوٹی کا. آپ ایفیشنسی ثابت کریں. یعنی میں امپلیمنٹ کرتا ہوں، ایفیشنسی کیسے ثابت کریں؟ آپ مولا امیر المومنین کے ماننے والے ہیں،
بالکل صحیح ہے. الحمدللہ رب العالمین. ان کے نام پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. آپ کے پاس ان کی تعلیمات میں سے آج کی دنیا کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے. بس یہ لے کر آئیں. آج کی دنیا کو دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ اگر آپ ان کے سامنے تذکرہ کریں گے جنگ نہروان، جنگ صفین، جنگ جمل، ان کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. انٹرسٹ اس بات میں ہوگا آج کی دنیا میں دینے کے لیے کیا چیز ہے آپ کے پاس. اب میں ایک جملہ دہراتا ہوں. یہ جملہ ایک مولا امیر المومنین کا فرمان ہے. آپ نے، ہم نے بھی کافی لوگوں نے سنا ہوا ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوا ہے. ایک سافٹ ویئر موبائل کے اوپر تھا جس کے اندر ایسی چیزیں آتی تھیں، کوئی بے تکی کوئی تک والی. اس کے اندر بالکل لبرل فارم جس کو کہتے ہیں، اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ کبھی کوئی عمارت کی تصویر آ گئی، کبھی کوئی کھیل کے بارے میں بتا دیا، کسی مظلوم کے بارے میں بتا دیا. ایک دن میں نے دیکھا اس نے یہ قول لگایا تھا امیر المومنین کا، نیچے امیر المومنین کا نام لکھا ہوا تھا، بغیر القاب کے البتہ نام لکھا ہوا. اوپر کون سا قول ہے وہ لکھا تھا، تم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں نہ کرنا جس میں تمہاری تربیت ہوئی ہے. تمہارے بچے تم سے اگلی نسل کے لیے بنے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں نہ کرنا جس انداز میں تمہاری تربیت ہوئی ہے. کیوں؟ تمہاری تربیت ہوئی تھی مثلا میں اپنے آپ کو کہتا ہوں 67 سے شاید آج ہی کی رات تک کے لیے، اور جو تمہارے بچے بنے یہ کب کے لیے بنے؟ یہ بنے 91 سے آگے کے لیے. 30 سال کا تو فرق ہو گیا نا. اگر میں اپنے بچوں کو ویسی تربیت دوں جو میرے والد نے، میری والدہ نے مجھے دی تھی، تو میں نے بچوں کو 30 سال پیچھے دھکیل دیا. اچھا، یہ جو مولا کا فرمان ہے اس کو ہم ٹیکنیکلی کیا تعبیر کریں گے؟ اس کو ہم کہیں گے امام نے ایجوکیشن میں جنریشن گیپ کی اہمیت کو بیان کیا ہے. ایجوکیشن میں جنریشن گیپ کو بیان کیا ہے. اچھا، اب میں ایجوکیشنلسٹ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بھئی آپ یہ بتانا کہ آپ کے پاس جنریشن گیپ کا کانسیپٹ کب آیا تھا؟ آپ کے پاس کانسیپٹ ہارڈلی 60-70 سال میں آیا ہے، اور امیر المومنین کب دے رہے تھے؟ 1400 سال پہلے. یہ بات ہے کہنے کی، یہ بات ہے کہنے کی. اور یہ ہر آدمی کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ بھائی ایک شخصیت، ایک ہستی 1400 سال پہلے ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں پر پڑھے لکھے لوگ 10 سے زیادہ نہیں تھے. 10 سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے جب مولا دنیا کے اندر ظاہری طور پہ تشریف لائیں. اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں نہ اسکول، نہ کالج، نہ ایجوکیشن، نہ انسٹیٹیوشن، سلیبس، کریکولم، کوئی چیز نہیں تھی. 1400 سال پہلے جاہل معاشرے سے نکلے ہوئے ایک آدمی نے ایک جملہ کہا ہے جو باقی دنیا کو اس تک پہنچنے میں 1350 سال لگ گئے. اب فوراً کسی بھی پڑھنے والے کے دماغ میں اسپارک ہوگا کہ اس کے پاس اور کیا ہے جو شاید اگلے 1300 سال بعد سمجھ میں آئے گا. فوراً جا کر دیکھے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. کہنے لگا بھئی ان کا ایک جملہ ہمیں ملا ہے جو 1350 سال ہم نے محنت کی تو ہمیں سمجھ میں آیا ہے. اب ان کے پاس اور جملے ایسے کتنے ہیں جو شاید اور 1300 سال محنت کریں گے تب وہاں تک پہنچیں گے تو پہلے ہی نہ پہنچ جائے. جا کے دیکھ تو نہیں ان کے پاس ہے کیا. اچھا، آپ دنیا کو اس انداز میں اگر امیر المومنین تک لائیں تو آپ لا سکتے ہیں. اچھا، آپ اگر لانا چاہیں. اچھا، اب ایک اور مسئلہ آتا ہے. آپ نے کہا بھائی مولا امیر المومنین کا فرمان ہے اگر فلاں کام کرو گے جنت میں جاؤ گے. ٹھیک ہے، جنت میں آپ کا انٹرسٹ ہے؟ ہاں ہے. دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے کتنوں کا ہے؟ شاید ہمارا بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. فی الحال تو ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس چیز میں اصل انٹرسٹ ہے. پاکستان کی قوم وہ دنیا کی یونیک قوم بنتی جا رہی ہے جس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اصل اس کا انٹرسٹ ہے کہاں پر. کچھ سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا. نہ وفاداری سمجھ میں آ رہی ہے نہ دلچسپی سمجھ میں آ رہی ہے. وہ کیا رہا ہے یہاں. اچھا چلیے فرض کیجئے آپ کا جنت میں انٹرسٹ ہے. 7 ارب میں سے کتنوں کا انٹرسٹ ہے؟ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے؟ آپ نے چیز بیچنی ہے نا.
بھائی آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ کلائنٹ کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں یا بیچنے والے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں؟ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کلائنٹ کے لیے. تو جب آپ اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کریں تو یہ سوچیں نا اس کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے. اس کی طرح حربے ہوتے ہیں. اب میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہم لوگوں کو ایک تو یہی مشکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کا انٹرسٹ ہے کس چیز میں, تو ہم انٹروڈیوس ویسے ہی کروائیں. شاید پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, دوبارہ تفنناً عرض کر دوں, بعض اوقات ہم لوگ کیا کیا مسٹیکس کر دیتے ہیں اور وہ غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے دین کو. غلطیاں ہم کرتے ہیں, خدا شاہد ہے. میں تو اب جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہوں قبر کی طرف, اللہ سے ایک دعا کر رہا ہوں, خدایا میرے ہاتھوں تیرے دین کو نقصان نہ پہنچے. فائدہ تو بات کی بات ہے, وہ تو پہنچا دے تو پہنچا دے. ابھی تو میں یہ دعا کروں گا, خدایا میرے ہاتھوں تیرے دین کو نقصان نہ پہنچے. چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنا دین کو نقصان دینداروں کے ہاتھوں ہوتا ہے اتنا میرے خیال میں دشمنوں کے ہاتھوں میں شاید کم ہوتا ہے. دینداروں کے ہاتھوں بہت نقصان ہوتا ہے. اچھا اب ہوا یہ دینداروں کے ہاتھوں نقصان. لندن میں جلوس نکلا, وہ جلوس جہاں پہ نکالا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک ہینڈ بل بانٹنا ہوتا ہے جس میں آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے, آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, تو آپ یہ لے لیجئے. وہ صاحب وہ ہینڈ بل بانٹا جا رہا تھا, وہ ہینڈ بل ایک صاحب نے لے لیا. جنہوں نے لیا وہ ایک ایسوسیشن ہے وہاں پہ, آرگنائزیشن ہے ہیومن رائٹس کی, اس کے ڈائریکٹر ہیں. تو وہ خود سنا رہے تھے, کہنے کہ میں نے ہینڈ بل لیا. اب ہینڈ بل میں سید الشہداء اور یزید کے معاملے کے اوپر اس نے کچھ لکھنا تھا. تو اس نے لکھا کہ بھائی 1400 سال پہلے ایک جنگ ہوئی تھی, ایک طرف سید الشہداء تھے, نام لکھا مولا کا, دوسری طرف یزید تھا. اور یہ یزید جو تھا نا یہ بہت ہی کرپٹ انسان تھا, یہ شراب پیتا تھا, یہ کتوں سے محبت کرتا تھا, یہ میوزک سنا کرتا تھا اور ہر وقت کھیلتا رہتا تھا. اب وہ جو ڈائریکٹر تھا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس کو پڑھ کے ہر انگریز یہ کہے گا یہ ہمارا ہی بندہ تھا. یہ جو مسلمان تھے ان کو 1400 سال پہلے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی اچھا سا بندہ مل گیا تھا, انہوں نے اس کو, آپ نے غلط انٹروڈکشن کرا دیا نا. بھئی آپ یہ سوچیں کہ آپ لندن میں کھڑے ہیں, آپ وہاں اس آدمی سے کہہ رہے ہیں وہاں پہ ایک آدمی تھا شراب پیتا تھا, کتے کو بہت چاہتا تھا, جوا بھی کھیلتا تھا, میوزک سنا کرتا تھا. وہ کہتے بندے خدا میں تو سارے دن یہی کرتا ہوں. پھر اچھا آپ کہیں پہ کیا بولوں, جھوٹ بولوں؟ نہیں جھوٹ نہیں بولو, آپ بولو کہ بہت ظالم انسان تھا, گردنیں اڑا دیتا تھا, لوگوں کے اوپر جبر کرتا تھا, اپنے باپ کی میراث بنا لی تھی حکومت کو, لوگوں سے زبردستی بیعتیں لیتا تھا, گردن پہ چھری رکھوا کے, جو نہیں مانتا اس کی گردن کاٹ دیتا تھا. چلو آپ نے ایک چیپٹر کھولا نا, جو صحیح چیپٹر ہے, ہاں بات صحیح ہے. بھئی آپ جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو دیکھیں نا, وہ آپ کی بات سنے گا تو وہ کیا کہے گا اس کو سن کے. اور یہ جو دنیا ہے آپ کے سامنے معلوم ہے اس وقت دنیا میں ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو نائجیریا کے اندر ہو رہا ہے اسلام کے نام پر کر رہا ہے وہ بیوقوف انسان, وہ پتہ نہیں بوکو حرام یا جو کچھ بھی ہے وہ. بھائی 200 بچیوں کو اٹھا کے کڈنیپ کر کے لے گیا اسلام کے نام پر, اور کہہ رہا میں ان کو بیچ دوں گا, یہ میری کنیزیں ہیں. یہ بھائی تو دین اسلام کیسی باتیں کر رہا ہے یہ, کس دین نے اس کو الاؤ کیا؟ یہ کون سا دین کہتا ہے تم کسی کی بچیوں کو اٹھا کے لے گئے, 200 بچیوں کو اٹھا کے لے گیا ہے اور کہہ رہا کہ میں ان کو بیچ دوں گا, یہ میری کنیزیں ہیں, یہ اور کو بھی اٹھاؤں گا میں. وہ بیوقوف اتنا ہے کہ مرے ہوئے پولیٹیشنز کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں ان کو قتل کر دوں گا, وہ پہلے سے مر چکے ہیں وہ. تو اب یہ دور ہے آج کا کہ ایک طرف سے یہ دین کے نام پر یہ کام ہو رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ جعل سازی ہے, کوئی اسلام اس بات کو الاؤ نہیں کرتا. کہاں سے کون مسلمان آئے گا اس حرکت کو انجام دے گا؟ وہاں امیر المومنین کی شخصیت عظیم الشان, وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودن کے پاؤں سے کوئی پازیب چھین کر لے کے گیا, ظلم کیا اس نے. ادھر یہ 200 بچیوں کو اٹھا کے لے گیا اسلام کے نام پر. تو اسلام کے نام پر مس ریپرزنٹیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے, مس پریزنٹیشن. اور اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نے بھی غلط طریقے سے پیش کر دیا تو بھائی ان کا چاہنے والا بجائے ان کی طرف آنے کے نعوذ باللہ تعالیٰ کہیں اور چلا جائے گا, نہیں سمجھ پائے گا. اب ہمیں امیر المومنین کی ذات مقدس سے پیش کیا کرنا ہے؟ کلائنٹ ہمارا چاہ کیا رہا ہے اس وقت؟ اگر میں کلائنٹ کی اس طرح استعمال کروں معاف کیجیے گا, اچھی اصطلاح نہیں ہے, لیکن جس تک ہم نے میسج پہنچانا ہے وہ کیا چاہتا ہے. مجھے ایک جملے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو. میرا اپنا خیال ہے وہ چاہتا ہے میری زندگی کی مشکلات اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو حل کر کے دکھائے. مثلا اس کی زندگی کی مشکلات کیا ہیں؟ کچھ ہماری زندگی کی مشکلات ہیں یہاں رہتے ہوئے, جو آپ تھوڑا سا بارڈر کراس کر لیں پھر وہ مشکلات نہیں ہیں. بھائی صبح سے دوپہر تک آپ نے گرمی کھائی ہوگی,
ٹھیک ہے نا. آپ کی لائف میں گرمی جھیلنا ایک مشکل ہے, ناروے والے کے لیے ہے, اس کو کیا, اس نے کہاں گرمی جھیلنی ہے. آپ ناروے تو بہت دور ہے, آپ 2 گھنٹے کی فلائٹ پکڑیے دبئی چلے جائیے, اس سے بری گرمی ہے, لیکن کیا گرمی وہاں مشکل ہے؟ کیا نہیں ہے, معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ مشکل نہیں ہے. آپ کہیں گے بھئی ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپنے گھر تک جانے لگیں گے تو ہمیں سوچنا پڑے گا سیکیور ہے یا نہیں ہے. سیکیورٹی آپ کی ایک مشکل ہے, واقعاً ہر جگہ یہی مشکل ہے. نہیں, وہاں یہ مشکل نہیں ہے, وہاں کچھ اور مشکل ہے. اصل کچھ ابھی ایسے ہم لوگ تو بیچارے کراچی کے رہنے والے ہیں نا, مظلوم قوم. ایک دن میں جا رہا تھا, پتہ نہیں انگلینڈ میں تھا کہاں پہ تھا, اس وقت گارڈ نہیں رکھتا تھا, علناً بول رہا ہوں, لائسنسڈ اپنے پاس رکھتا تھا. تو یہاں پہ پاکستان کراچی میں حالت صورتحال ایسی خراب ہو گئی تھی, تو میں لائسنس اپنے پاس رکھتا تھا, لائسنس جو کچھ بھی ہونا چاہیے جس کو آپ لوگ سامان کہتے ہیں. تو وہ جناب علی اس میں یہ ہوتا تھا, کہیں پاکستان سے باہر کہیں جا رہا تھا, تو وہ جس گاڑی میں بیٹھا تھا اس کے برابر میں اچانک ایک بائک یوں آئی, تو میں نے فوراً ہاتھ یہاں مارا. اس کے بعد میں سوچنے کا یار یہ کہیں اور ہے, پاکستان نہیں ہے, آپ مطمئن رہیے یہاں کچھ نہیں ہونے والا. ہمارے پاس یہ ایشوز ہے, یہ ہماری مینٹیلٹی ہو گئی ہے. ہم اس دور میں اس طرح زندگی گزارے ہیں, ہر جگہ یہ نہیں ہے, وہاں مسائل کچھ اور ہیں. ہماری مشکلات پانی, بجلی اور نہیں معلوم سیکیورٹی اور اس طرح کی چیزیں بن گئی ہیں, کیونکہ ہم ٹریپ کر دیے گئے نا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ادھر مشکل کیا ہے لوگوں کے سامنے, جن کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں ان کی مشکل کیا ہے. ان کی بھی ایک مشکل ہے جو ہماری بھی ہے, ہم تو بیچارے اس میں ٹریپ ہوئے ہیں تو اس پہ توجہ ہی نہیں دے پا رہے. جو بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ خوشی کیسے ملتی ہے. ہم تو نہ ہونے پر سمجھ رہے ہیں نا کہ خوشی نہیں ہے, چونکہ نہیں ہے. اس کے پاس ہوتے ہوئے اس کے سامنے پرابلم ہے کہ اب خوشی کیوں نہیں ہے. ہمارے پاس تو نہیں ہے نا, تو ہم سمجھ رہے ہیں چونکہ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گرمی چل رہی ہے, روزگار نہیں ہے, امنیت نہیں ہے, تو خوشی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو پرابلم سالو ہو گئی, چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو خوشی نہیں ہے. جب یہ چیزیں آئیں گی تو خوشی آ جائے گی, اس خواب میں ہم چل رہے ہیں. اچھا, جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اس کے پاس ان کے پیچھے بھاگنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, اس نے لے لیا سب کچھ, اب خوشی کیوں نہیں ہے. یہ پرابلم اس کی سالو ہونی چاہیے. ایک اور مشکل بھی ہے بھئی, ایک زمانے میں تھا لوگوں سے یہ کہا گیا کہ اگر انڈسٹریل ریولوشن آ جائے گا نا, پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی تو دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا. اتنی چیزیں ہوں گی فراوان کہ لوگوں کے پاس کمی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. کمی ہوتی ہے تو ظلم ہوتا ہے. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ جناب ہماری جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ شوٹ کر گئی, اتنی آگے چلی گئی بھی اس وقت حساب کتاب نہیں ہے. تو کیا ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں. تو پھر ہمارے سامنے ایک اور ڈائلما آیا, وہ یہ کہ بھائی یہ پروڈکشن کے ہوتے ہوئے ظلم کیوں ہے؟ اب محرومیت کس بات کی ہے؟ پہلے اگر کپڑا نہیں تھا نا تو لوگ کہتے تھے چونکہ ہاتھ سے ہم بنتے ہیں یہ ایک خاص مقدار میں بنا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں بنا جا سکتا, تو کچھ لوگوں کو بغیر کپڑے کے رہنا پڑے گا. اب ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کپڑے کی کتنی ہے, حساب کتاب نہیں ہے کوئی ہمارے پاس. اب بغیر کپڑوں کے کیوں ہیں لوگ؟ یہ جو زندگی کی پرابلمز ہیں نا, یہ سولو ہونی ہوں گی کہیں نہ کہیں. خوشی کیسے ملتی ہے, زندگی کیسے گزرتی ہے. ایک اور پرابلم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پھر مولا کے فراہمی سے ایک آدھ عرض کر کے اس کو سولو کرنے کی طرف دیکھتے ہیں. مثلا میرے سامنے ایک مشکل آ سکتی ہے, وہ یہ کہ دوست کیوں نہیں بنتے, دوستی کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے. قبول کرتے ہیں کہ ہماری مشکل بھی ہے یہ, وہ تو میں نے اپنے اوپر رکھ لیا, ہمارے اپنے اوپر کہ ہماری مشکل پانی بجلی آ گئے ساری چیزیں, لیکن کیا یہ ہماری مشکلات نہیں ہیں؟ کیا خوشیاں کم نہیں ہو گئی ہیں؟ ہم لوگ بچپن میں جب عید الفطر آتی تھی کتنا خوش ہوتے تھے, ابھی تو بچے بھی خوش نہیں ہوتے. چلو پہلے ہم بیوقوف تھے, بچے تھے, خوش ہو جاتے تھے, آج کے تو بچے بھی خوش نہیں ہو پا رہے بیچارے. یہ کیا مشکل ہو گئی ہمارے ساتھ؟ وہی جو سافٹ ویئر جس میں امیر المومنین کا فرمان لگا ہوا تھا, اس میں چند دن پہلے ایک تصویر آئی ہوئی تھی, 2 بچے جن کی بدن کے اوپر کچھ نہیں تھا, قمیص کی جگہ کچھ نہیں تھا, نیچے انہوں نے بوری پکڑی ہوئی تھی. جیسے بچے وہ کھیلتے ہیں نا بوری پکڑ کے بھاگنے والا کھیل جو اسکول وغیرہ کے اندر کھیلا جاتا ہے, تو انہوں نے بوری پکڑی ہوئی تھی, اوپر سے کچھ نہیں, بوری پکڑ کے وہ بھاگ رہے تھے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہے تھے. اتنا خوش جس کی کوئی حد نہیں. نیچے کیپشن لگا ہوا تھا, نو آئی فون, no television, no computer, look at the happiness in their faces. یہ کیوں خوش ہیں بھائی؟ قمیص تو ہے نہیں اوپر,
موسٹ پروبیبلی پاؤں کے نیچے جوتا بھی نہیں ہوگا، اور باقی تو سب کچھ بوری نے چھپا لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ خوش کس بات پر ہیں؟ خوشی کہیں اور ہے، خوشی کہیں اور ہے۔ اب اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے، کلمات قصار کا چھوٹا سا ایک جملہ جو ہم لوگ اہمیت نہیں دے پا رہے، وہ کیا؟ اس میں لکھا ہے سب سے بڑی دولت قناعت ہے، سب سے بڑی دولت قناعت۔ خوشی چاہیے، قناعت دکھاؤ، نہیں قناعت دکھاؤ بھاگ بھاگ کے تھک گئے۔ جب بھاگ بھاگ کے تھک جاؤ نا، پھر آگے امیر المومنین کا فرمان پڑھنا، بھائی چیزوں میں خوشی نہیں ہے، قناعت میں خوشی ہے۔ کم کم پر مطمئن ہو جاؤ، اس میں خوشی ہے۔ اچھا دوست کیوں نہیں بنتے؟ امام فرماتے ہیں توقعات کم کرو، تمہارے دوست بڑھ جائیں گے۔ کیوں ایکسپیکٹیشن بڑھائی ہوئی ہیں؟ میں نے تم سے، تم نے مجھ سے، اس نے اس سے، سب نے ایکسپیکٹیشنز بڑھائی ہوئی ہیں، توقعات بڑھائی ہوئی ہیں۔ توقعات بڑھاؤ گے دوست نہیں رہیں گے۔ ایک اور جملہ ارشاد فرمایا حریص آدمی کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ حریص، حرص کرنے والا، گریڈی، حرص رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر، لالچ رکھتا ہے، فرمایا اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ حرص مت کرو، حریص آدمی ذلیل ہو جائے گا۔ اس طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے جملات تھے نا، میں جب طالب علم تھا مجھے ان کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا، مثلا ٹیچرز کہتے تھے نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، تو اب میں نہج البلاغہ کیا پڑھتا، میں اٹھاتا تھا کلمہ قصار دیکھتا تھا، چھوٹے چھوٹے جملے لکھے، ہم کہتے تھے اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا حکمت کہاں پر ہے، اور وہ کلمات قصار لکھے اس عنوان سے کہ حکمت کی باتیں ہیں یہ، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں حکمت کیسی ہے۔ آہستہ آہستہ اب کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ اچھا حکمت اس طرح سے بنتی ہے۔ مثلا کل ایسے ہی آپ کی جیسی محفل میں آنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے نا، تھوڑا بہت پڑھنا پڑتا ہے، تو پڑھنے کی خاطر نہج البلاغہ اٹھایا، پھر دائرہ مناسبت تھی، اب کلمات قصار پڑھتا رہا۔ کلمات قصار میں 30 نمبر مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کی ترتیب میں، اس میں امام نے فرمایا تھا ایمان کے 4 ستون ہیں، ایمان کے 4 ستون ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ صبر، یقین، عدل، جہاد۔ صبر، یقین، عدل، جہاد، یعنی اگر کسی کے اندر یہ 4 ہوں گے تو اس کا ایمان پختہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا پھر صبر کی بھی 4 شاخیں، پھر فرمایا یقین کی بھی 4 شاخیں، پھر عدل کی بھی 4 شاخیں، پھر جہاد کی بھی 4 شاخیں۔ 16 پیرامیٹرز دے دیے ایمان کے، کسی میں یہ 16 ہوئے اب اس کا ایمان پختہ ہے۔ مثلا صبر کے 4 پیرامیٹر فرمایا، مثلا جو مجھے یاد آتا ہے، فرمایا صبر کا پہلا پیرامیٹر اشتیاق۔ کس بات کا اشتیاق؟ فرمایا جنت کا اشتیاق، جنت کا شوق ہونا چاہیے۔ صبر کا دوسرا پیرامیٹر خوف، کہا موت کا خوف ہونا چاہیے، موت سے بے اتنائی نہ کرے، موت کو نہ بلائے۔ اس طرح یقین کے 4 پیرامیٹر، عدل کے 4 پیرامیٹر، اور جہاد کے 4 پیرامیٹر۔ مثلا جہاد کے پیرامیٹرز امر بالمعروف، نہی عن المنکر، مظلوم کا ساتھ دینا، حق بات کہنا، یہ 4 تمہارے اندر ہیں، تمہارا یقین پختہ ہے۔ اگلے کلمے کے اندر لکھا، اگلی بات کے اندر لکھا کفر کے بھی 4 ستون ہیں، 16 اوصاف مثبت، 16 اوصاف منفی، ان کو کوئی پکڑ لے، 16 اس سے نکالے، 16 وہاں سے نکالے، اپنی زندگی کے لیے لائن آف ایکشن بنا لے، مجھے یہ چاہیے۔ وہ ایک پہ محنت کرے، ایک پہ محنت کرے، وہ 16 پہ عمل کرے گا، ان 16 سے خود بخود جان چھٹ جائے گی۔ دیکھیے کہاں سے شروع کروں۔ عدل کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عجیب بات تھی۔ یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بہت عجیب ہے۔ مثلا یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کہا یقین حاصل ہوگا پختہ نظر سے، گہرائی سے سوچنا۔ جب تک گہرائی میں سوچو گے نہیں تمہیں یقین نہیں ملے گا، یقین حاصل کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ نعم البدل تو چھوڑ دیں، نعم البدل کہتے ہیں بہت اچھا بدل، بہت اچھا بدل تو چھوڑ دو، یہاں بیسل بدل، کوئی برا بدل بھی نہیں ہے ان کا، یہاں کوئی بدل نہیں ہے، یہ یونیک ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ملنے کا ہے۔ بدقسمتی سے ہم خزانوں پہ بیٹھے ہیں، ویلیو نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ،
مشکل ہماری یہاں پر ہے. ہم مولا امیر المومنین کو کیا پریزنٹ کریں گے؟ کیسے پریزنٹ کریں لوگوں کے سامنے؟ یعنی وہ جو مثال کے طور پر بعض اوقات ہمارے ویسٹرن اسکالرس کے کوٹیشنز ہم لوگ لکھے ہوتے ہیں، مثلا جارج برنارڈ شاہ کا لکھا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہوگا انگلینڈ کے اندر یہ کام کیا کچھ دوستوں نے. انہوں نے کیا کیا کہ سید الشہداء کے بارے میں جو بڑے بڑے دنیا کے لوگوں نے کہیں تھی باتیں، ان کو بہت بڑے بڑے پوسٹرز بینرز بنا کر انگلینڈ کی لندن کی میٹرو اسٹیشنز کے اوپر اور بس اسٹیشنز کے اوپر بورڈز ہائر کر کے اس پہ لگا دیا انہوں نے. بڑا جناب عاشور میں منظر ہی کچھ اور، وہاں پر لگتا ہے جیسے پورا لندن جو ہے وہ سید الشہداء کے نام سے جگمگا رہا تھا ایک معنی میں. خرابیاں ظاہر ہے اس شہر کی علیحدہ. تو اس میں مثال کے طور پر جارج برنارڈ شاہ کا وہ ایک مشہور جملہ شاید وہاں پہ لگا تھا یا نہیں لگا تھا، لیکن بہرحال اس طرح کا تھا کہ اگر ہمارے پاس حسین جیسا ہوتا تو پوری دنیا عیسائی ہوتی، ہمارے پاس ہوتا تو پوری دنیا عیسائی ہوتی. پھر ہمیں پریزنٹ کرنا ہی نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا پیش کیسے کرنا ہے. ہم نے کیا پیش کر دیا لوگوں کے سامنے؟ ہم نے بہت ہی لو لیول پر لا کر امامت کو پیش کر دیا. اپنی ذہن کے مطابق جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا، لیکن جو ہونا چاہیے تھا اب سمجھ میں آتا ہے نہیں، غلطی ہو گئی ہم سے. ہمیں جس لیول کے اوپر جا کر امامت کو سمجھنا تھا اور جس لیول پر جا کر امامت کو پیش کرنا تھا اس میں ہم سے کوتاہی ہو گئی. اب اسی پس منظر میں سوچئے گا وقت کے امام کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. کیوں؟ چونکہ اب جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا وہ وقت کے امام کے معاملے میں آئے گا. اب جو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے وقت کے امام کو، اس سے آپ دو میں سے ایک کام کر ڈالیں گے. یا تو آپ نے ایسا پریزنٹ کر دیا کہ لوگ ان کے لیے تیار ہو گئے، یا نعوذ باللہ تعالیٰ آپ نے ایسا پریزنٹ کر لیا کہ لوگ ان کی دشمنی پہ تیار ہو گئے. ایک عجیب کرائسس ہے جو امام کی تشریف آوری کے لمحات میں ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والا ہے. اجمالاً عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان کے ٹیکسٹ کے مطابق، ان کے متون کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کسی اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف نے آنا ہے. ان کا ٹیکسٹ یہ کہہ رہا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی بابل میں ریولیشن جو ان کا چیپٹر ہے آخری، اس چیپٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے اینٹی کرائسٹ نے، حضرت عیسیٰ کے ضد نے، مخالف نے آنا ہے. اچھا، وہ اینٹی کرائسٹ کون ہے؟ ممکن ہے کہ مادہ پرستی ہو، نفس پرستی، مادہ پرستی ہو. لیکن جو ڈائلیما ہے وہ یہاں پر ہے، جو مصیبت ہے وہ یہاں پر ہے. امام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنا ہے. صحیح. جب حضرت امام تشریف لائیں گے تو جو دشمنان امام ہیں وہ عیسائیوں کو کیا بتائیں گے؟ یہ وہ ضد مسیح ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ جن کے آنے کا وعدہ ہوا تھا، وہ یہ بتائیں گے. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسائیوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ ضد نہیں ہے، میں تو خود ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس وقت عیسائی مان لیں گے. اس وقت تک کیا رہے گا؟ اس وقت تک ڈیپینڈ کرے گا ہم نے اپنے امام کو پیش کیسے کیا ہے. یہ مشکل ہے، یہ وہ چیلنجز جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور ان چیلنجز کے اوپر کہیں نہ کہیں ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اب پاکستان ایک بڑا عجیب سمبولک کیس ہے، یہاں پر ایک سمبولک کیس ہے کہ اگر دین کی پریزنٹیشن اچھے لیول پر انجام نہ پائے تو دین صرف فرقہ واریت رہ جاتا ہے. اب ہمارے یہاں عالم یہ، وہ ایک مولانا صاحب کہتے تھے ہمارے یہاں تو عالم یہ کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو دوسرے کو کافر ثابت کرنے کے لیے، اس سے زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو چاہتے کیا ہیں؟ ایک آیت نکالیں جس سے ثابت ہو سامنے والا جہنمی ہے. گائیڈنس نہیں چاہیے، دوسرے کو رد کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. اب یہ دین کی مس پریزنٹیشن ہے نا، آپ کو ایسے دین نہیں لانا چاہیے تھا. ہو گیا آپ پاکستان کے اندر. اب ہمارے پاس چیلنج کیا ہوگا؟ یہ چیلنج ہوگا، سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہوگا کہ بھائی آپ امیر المومنین کو جو شخصیت ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے 30 سال طالب علمی میں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہے، اگر دین کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو کام مشکل نہیں ہے. دین کے نام پر کسی ایڈیشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو ناممکن ہے، یہ ڈیفینڈ نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جہاں کہیں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی سوال جواب ہو جاتا ہے نا. جیسے ہی ہماری شکل دیکھتے ہیں نا لوگوں کو سوالات یاد آ جاتے ہیں، دوستوں کو بھی دشمنوں کو بھی. تو وہ جیسے ہی بیٹھیں گے نا وہ کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا ڈرامہ کہ بھائی اب یہ کیا وہ کیا.
تو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہم لوگ پتہ نہیں کتنی کتنی چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے ہاں یہ کیوں ہے، اس کے ہاں یہ کیوں کہہ دیا اس طرح. تو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے یہ دین ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا ریچول کسٹم، کوئی ایسی عادت ہے جو آپ کی قوم کے اندر آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے اوریجنلی نہیں تھی، اس کو ڈیفینڈ کرنا تقریباً ناممکن ہے. یہ ڈیفینڈ نہیں ہوتی. اس میں آپ چالو کام کر سکتے ہیں، بات کو گھمانے کے لیے کر دیں، جو نہیں کرنا چاہیے نہیں کریں گے ہم، لیکن آپ چاہیں لاجیکلی ڈیفینڈ کر لیں، یہ نہیں ہو پائے گا، یہ ڈیفینڈ نہیں ہو سکے گا. آپ سب سے پہلے جا کر دیکھیں امیر المومنین کی شخصیت جیسا کہ وہ ہے، وہ شخصیت ہے کیا، ان کی گفتگو کے اندر وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اب جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا نا کہ امام نے ایک جملہ عرض کیا جو نیکسٹ جنریشن کے گیپ کو بتا رہا تھا، اور ہمیں 1350 سال لگے تھے اس کو سمجھنے کے لیے. امیر المومنین کا کل ایک اور جملہ دیکھ رہا تھا. امام نے فرمایا کہ انسان کے دل میں جتنے بھی بھید ہوں، غیر ارادی الفاظ یا چہرے کے اتار چڑھاؤ میں ظاہر ہو جائیں گے. کہا انسان کے دل میں جتنے بھی بھید ہوں گے یہ غیر ارادی الفاظ میں اور چہرے کے اتار چڑھاؤ میں یہ کہیں نہ کہیں آشکار ہو جائیں گے. یہ انسان، اچھا اب یہ جملہ یہ کس کلاس میں ڈالوں اس کو میں، یعنی کس مثال کے طور پر سبجیکٹ میں ڈالوں میں اس کو؟ تو میں اس کو مثال کے طور پر سائیکالوجی میں ڈال سکتا ہوں. ہیومن سائیکالوجی کے بارے میں ایک جملہ ہے یہ، اور اسی طریقے سے مختلف کیٹیگریز کے اندر اس کو ڈالا جا سکتا ہے. تو جا کے سرچ کرنا پڑے گا کہ اس بات تک دنیا کو پہنچنے میں کتنے 100 سال لگے تھے، اور امیر المومنین نے 1400 سال پہلے جملہ ارشاد فرمایا تھا. صحیح. ابھی تک ہم کیا پریکٹس کر رہے ہیں؟ جس تک دوسرے پہنچے تھے اسے امام نے کب کہا تھا، اور ابھی ہمیں اور کتنی محنت کرنی پڑے گی تو ہم امام کے وہ جملے بولیں جس تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچ پایا. ابھی تک کوئی نہیں پہنچ پایا. یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. یہ غیر کیوں کریں گے؟ غیر کیوں یہ کام کریں گے؟ غیر کو کیا انٹرسٹ اس میں؟ یہ ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری پریزنٹیشن امام کے بارے میں ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ پیمانے کی پریزنٹیشن نہیں رہی. یہ ہماری مشکلات میں تھی. ایک چیلنج اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. ایک تو چیلنج یہ ہو گیا کہ بھائی آپ نے جو چیز پک کی ہے تاکہ لوگوں تک پہنچائیں وہ آپ نے کیا پک کیا ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے جو بھی پک کیا ہے اس میں سے عمل کتنے پک کیا ہے؟ یہ دوسرا چیلنج. ٹھیک ہے آپ کا انتخاب حسن انتخاب تھا، آپ نے امام کے بیش بہا کلمات میں سے، علم بے بہا میں سے کچھ نکالا اور پیش کیا. دوسرا چیلنج یہ آئے گا جو کچھ بھی پیش کرو یہ بتاؤ عمل کیا کیا ہے. کیوں؟ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا تمہیں اس سے کیا ملا. تم جو مجھے بیچنے آئے ہو تمہیں اس سے کیا ملا. میں یہ لطیفہ بہت سناتا ہوں ایسے ہی مذاق کی خاطر. وہ جناب علی مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے یہ ڈائجسٹ وغیرہ بہت مشہور ہوا کرتے تھے. جس گھر ڈائجسٹ بھرے پڑے ہوتے تھے. اچھا ہم لوگ کیا کرتے تھے، وہ ڈائجسٹ میں سے کارٹون اور لطیفے سکھڑا کرتے تھے کہ بھئی اس میں کارٹون کیا لکھا ہے، لطیفہ کیا لکھا ہے. تو اس میں معمولاً جناب علی کچھ ایڈورٹیزمنٹ آتے تھے. تو اس زمانے کے ایڈورٹیزمنٹ سے ایک ایڈورٹیزمنٹ جو میرے دماغ کے اندر ثبت ہو گیا، وہ اس میں لکھا ہوتا دولت کمانے کے 1000 نسخے، دولت کمانے کے 100 نسخے، اس طرح کر کے. اچھا اس زمانے میں ڈاک کا ٹکٹ میرے خیال میں 10 پیسے کا ہوتا تھا یا 15 پیسے کا ہوتا تھا، اور نیچے وہ لکھتا تھا جوابی لفافہ سوال کے ساتھ ضرور ارسال فرمائیے گا. صحیح ہے. تو اب میں یہ کہتا تھا کہ اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے جو اس نے 100 نسخوں سے حاصل کی ہوگی تو اس کو جوابی لفافے کے 10 پیسے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے. بھائی تیرے پاس تو دولت کمانے کے 100 نسخے ہیں نا، تو نے تو کتنی دولت کما لی ہوگی. اب تو کہہ رہا ہے سوال کرنے والا 10 پیسے کا جوابی لفافہ بھی بیچ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نسخے بیچ رہا ہے اس میں سے کوئی نسخہ اس کے لیے ہٹ نہیں ہوا ہے آج تک. جب اس کے لیے ہٹ نہیں ہوا ہے تو میرے لیے کہاں سے ہٹ ہوگا؟ یہ کہاں سے مجھے دولت دے گا؟ آپ سے میں کہوں دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے فلاں محفل میں تشریف لائیے، اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں اور اس کام میں میرے لیے تعاون ضرور کیجیے گا. تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ دنیا آخرت کی سعادت تو بعد میں نصیب ہوگی، دنیا کی سعادت تمہیں کیوں نہیں ملی ہے ابھی تک؟ تمہیں کیوں بھیک مانگنی پڑ رہی ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. بعض کا انداز غلط ہو جاتا ہے، اس خاطر میں نے عرض کیا. بھائی
اس طریقے کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اگر دین کارآمد ہے سب سے پہلے کس کو فائدہ دے؟ جو دین دے رہا ہے. جو دین دے رہا ہے اس کو فائدہ دے, اور اس کے بعد پھر آگے بات بنے گی. کوئی بات نہیں, ایمرجنسی ہو گئی ہو, خدا مشکل کو حل کرے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد والے صلی اللہ علیہ. تو سب سے پہلے ہمیں دین کا فائدہ ہونا چاہیے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 13 رجب کی شب مجھے کام سوچنا ہے, مجھے کام کیا کرنا چاہیے. ایک کام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, وہ جو 30واں کال تھا, کال نمبر 30, اس کو جا کے پڑھ لیں. دیکھیں میرے اندر کیا پارٹ, کون سا پارٹ ہے جو مسنگ ہے. جو مسنگ پارٹ ہے اس میں سے کسی ایک کا سلیکشن کر لیں, اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اچھا, جب آپ نے ایک اپنے اندر اضافہ کر لیا امیر المومنین کی تعلیمات کے مطابق, آپ کی زندگی بہتر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. فیل کریں بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی, فیل کریں بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی, تاکہ آپ کا اندر کا یقین امیر المومنین کے کلمات کے اوپر بڑھے. اندر کا یقین بڑھنا بہت ضروری ہے. یہ اندر کا یقین نہیں بڑھے گا نا اگر علم کے اوپر, تو علم فائدہ نہیں دیتا ہے. پھر اس کا بڑھنا بہت ضروری ہے. پھر میں یاد دلاتا ہوں, مجھے 30 سال ہوئے طالب علم بنے ہوئے, میں نے تجربے کیے تھوڑے بہت, زیادہ نہیں کیے. میں اس وقت 100% اطمینان سے کہہ رہا ہوں, یہ دین زندگیاں بدل دے گا. 100% کانفیڈنٹ ہوں اس پہ, یہ دین زندگیاں بدل دے گا اگر اس دین پہ لوگ عمل کر لیں. میں نے تجربے کیے اپنی ذات کے اوپر. ایک جملہ پک کیا, اس پہ عمل کیا, دیکھا بھائی اس سے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. پھر دیکھا جو ملتا ہے اس کی ورتھ ہے یا نہیں ہے. اپنی زندگی کو جو چھوڑا بہت میں نے کام کیا, میں نے دیکھا بہت ورتھ ہے. ایک ایک جملہ پکڑو, کام کرو, کام کرو, اس کی ورتھ ہے. اچھا, ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی, الٹا کرو گے بہت سزا ملے گی, زندگی بچا نہیں سکو گے. جو کچھ عزیز ہے ہاتھ سے نکل جائے گا, ہاتھ سے نکل جائے گا, اور اتنی خاموشی سے نکلے گا بہت بدبخت شخص کے لیے. جو اچھا بندہ ہوگا نا, اس کے ہاتھ سے دین کی مخالفت کرنے پہ نکلے گا اور اعلان کر کے نکلے گا کہ تو نے یہ مخالفت کی تھی نا اس لیے میں نکل گیا. اچھے آدمی کے لیے. جو بدبخت ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا؟ جو وہ چاہتا ہے وہ دین, وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا نافرمانی پر, اور پتہ بھی نہیں چلے گا کیوں نکلا. زندگی بھر لاٹھی پیٹ کا رہے گا, یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ, سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. دیندار کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو کوئی جو بلا آئی ہے نا, یہ بلا اس لیے آئی ہے تم نے فلاں کام غلط کیا تھا. یہ ہم کو, یہ دیندار کو سمجھ میں آئے گا. جو بے دین ہوگا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, بیچارہ لاٹھی پیٹ کا رہے گا, یہ ہوا کیا ہے یہ. صحیح ہے, آزمائیں دین کو, دین کو آزمائیں. اس دین میں کچھ ہونا چاہیے, اس نے زندگیوں کو بدلنا ہے. ہماری زندگی کو بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ قطعاً بدلے گا. امیر المومنین کے فرامین زندگی بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ قطعاً بدلیں گے. بدل رہے ہیں, ہمیشہ بدلتے رہیں گے. ہمیں محنت کرنی پڑے گی. لہٰذا اعزان محترم, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں, ان مشکلات کا حل دین سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بھائی یہ کلمات قصار موجود ہیں, 450 کے قریب کلمات ہیں. ان میں سے ایک ایک جملہ اٹھاؤ, دیکھو پک کرو اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے, مثال کے طور پر انہوں نے لکھا جو شخص لالچی ہوگا وہ ذلیل ہوگا. ذلت چاہیے, عزت چاہیے نا, تو لالچ چھوڑو. پھر دیکھو عزت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. اگر لالچ چھوڑی اور عزت مل گئی تو تجربہ ہو گیا نا. اب محنت کرو اس کے اوپر. ایک چیز کی لالچ چھوڑو, اس کی لالچ چھوڑی, عزت ملی یا نہیں ملی؟ ہاں ملی. ٹھیک ہے, میں اپنا ایک تجربہ, ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. اب یہ انسان اپنی برائیاں کتنی سنایا آخر دوسروں کو, لیکن پھر اگر سناتا ہوں. ایک بات ہوتی ہے, انسان جہاں کہیں بیٹھتا ہے کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو منوائے, اپنے آپ کو منوائے, میں کچھ ہوں. ٹھیک ہے, یہ اقوال امام کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. انسان کو چاہیے اپنے آپ کو ہمبل رکھے. جب تک ضرورت نہیں پڑی ہے بولو نہیں. فرمان ہے ان کا, جب تک ضرورت نہیں ہے بولو نہیں.
کیا ضرورت ہے ہر معاملے میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی؟ خاموشی اختیار کرو. اگر ایک آدمی بڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ہونے دو، جب تک دین کو نقصان نہیں پہنچتا کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو اس کو. اتنا سا ایک فرمان ہے، اس کو آزماؤ. آپ 4 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، کسی ایسے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے جس سے دین، گمراہی، ہدایت کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے مثلا مرسیڈیز بینز میں لائٹس کتنی ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے 6 ہیں اور وہ بندہ کہہ رہا ہے 5 ہیں اور لوگ اس کی بات مان رہے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 6 ہیں. اچھا اگر 5 ہوں گی تو سب جہنم میں چلے جائیں گے. تو تمہیں 6 بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ. تم سے پوچھا بھی نہیں ہے کسی نے. ہے نا یہ مشکل؟ آپ اس کو پریکٹس کریں، دیکھیں. اب امام فرما رہے ہیں اس میں عزت ملنے والی ہے، ٹرائی مارو، دیکھو عزت ملتی ہے نہیں ملتی. اس خاموشی میں عزت ہے یا نہیں ہے؟ کون سی خاموشی؟ جس میں بولنا صرف اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے. اس صبر کے اندر عزت ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں عزت ہے. آپ ٹرائی کرو. اور اس طرح بولنے میں وہ کہہ رہے نہیں، اس طرح عزت نہیں ملتی، اس طرح عزت نہیں ملے گی. آپ ٹرائی کرو، دیکھو عزت ملتی ہے نہیں ملتی. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پک کریں. عزت کہاں ہے، خوشی کہاں ہے، سکون کہاں ہے، دوستی کیسے بڑھتی ہے، محبتیں کیسے بڑھتی ہیں، دشمنیاں کیسے بڑھتی ہیں، لالچ کیسے ختم ہوتی ہے. مثال کے طور پر اتنا لکھتے ہیں موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو. کیوں موت کو یاد کرو؟ صبر کے پیرامیٹر میں جب خوف کا تذکرہ کیا، موت کا خوف، تو کہا موت کا خوف تمہیں دنیا سے بے اتنائی دے گا، اور جتنا دنیا سے بے اتنا رہو گے نا اتنا تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا. عزت چاہیے، دنیا سے بے اتنائی دکھاؤ. دنیا سے بے اتنائی کیسے ہوتی ہے مولا؟ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو. ابھی ایک نسخہ مل گیا نا، ٹرائی مارو. میں بعض اوقات سوچنے لگتا ہوں اگر مجھے کوئی جملہ مل جاتا ہے نا کہ جو مثلا فلاں کسی بہت بڑے ڈاکٹر نے کہا تھا اپنے جسم کی صحت کے لیے، تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی. مثلا میں جب ارلی اسٹوڈنٹ لائف میں 84-85 کے نزدیک کسی نے مجھے کہا کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے ایک جملہ لکھا بہت اپنا سجا بجا کے. وہ کیا جملہ تھا؟ اس نے کہا رات کو سونے سے پہلے گرم پانی سے پاؤں دھونے سے یہ جسمانی فائدے ہوتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے گرم پانی سے پاؤں دھو لوں گا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اب اچھا جب گرمی بڑھ جائے تو پھر گرم سے نہیں دھونا، پھر ٹھنڈے سے دھو لینا بھائی، تاکہ تھوڑا فائدہ ہوگا آپ کو. ایسے ہی ٹرائی کر لو. میں نے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک کام بہت کوشش کی ہے، ٹرائی مارو. اس سے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہو. اس سے بڑا مزہ آتا ہے، لائف میں چارم رہتا ہے. ورنہ لائف میں ایک یکسانیت آ جاتی ہے، انسان بور ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے کہ بھئی کیا زندگی جس میں کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ ٹرائی کرتے رہو. تو میں نے کہا چلو اس کو ٹرائی کرتے ہیں. بھئی پاؤں دھونے میں کیا جا رہا ہے، پاؤں دھو لیں گے. آپ پاؤں دھو پھر دیکھو ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایسے ہی ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، کہنے لگا مولانا آپ کھانا کھانے سے پہلے نا 1 گلاس پانی پی لیا کر. میں نے کہا بھائی کیا ہوگا؟ کہنے گے آپ 1 گلاس پانی پی لیں گے نا تو اس سے آپ کی بھوک کم ہو جائے گی. آپ کی بھوک کم ہو جائے گی تو آپ کی غذا کی مقدار کم ہو جائے گی، آپ کی باڈی میں تر و تازگی رہے گی. کہنے گا آپ یہ ٹرائی کر. میں نے کہا بھائی 1 گلاس پینے میں کیا جا رہا ہے، چلو 1 گلاس پی لیتے ہیں. پھر ایک اور نے مجھے کچھ سمجھایا. آپ کہیں گے اس کو جو سمجھا دیتا ہے یہ کر لیتا ہے. تھوڑا بہت دیکھتا ہوں یہ صحیح سمجھا رہا ہے، ایسا نہیں الو بنا کے چلا جائے کوئی اور پاگل بنا دے. پھر ایک جگہ میں نے پڑھا وہ نسخہ، 2-3 جگہ پڑھا. وہ کیا تھا؟ کہا بھائی نہار منہ 1 کپ گرم پانی پی لیا کرو، اس سے باڈی کا میٹابولزم بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، ویٹ کم ہوگا اس سے. میں نہیں کر پایا لیکن جب کیا میں نے کہا نہیں اس کا فائدہ ہے، یہ بات صحیح ہے، اس کا فائدہ ہے. آپ جسم کی خاطر چیزیں ٹرائی کرتے ہو نا، دین کی خاطر، روح کی خاطر، یہ کلمات کیوں نہیں ٹرائی کریں؟ مثال کے طور پر انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے دینے سے مت گھبراؤ، چاہے تھوڑا ہی دو، تھوڑا ہی دو. اب میں نے تھوڑا دھونے کو اور دیکھا ابھی کل پرسوں کہیں اسی طرح موبائل کے اوپر جو مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں ان میں کچھ اچھی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ایک روایت آئی، کسی نے اللہ کے رسول نے کہا صدقہ دو. کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول روزانہ کہاں سے صدقہ دیں؟ یعنی کوئی غریب بیچارہ ہوگا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول پیسہ نہیں ہے کہاں پہ ہر روز کہاں سے صدقہ دیں؟ اللہ کے رسول نے کہا راستے سے رکاوٹ ہٹانا صدقہ ہے.
راستے سے رکاوٹ ہٹانا صدقہ ہے، کسی کے چہرے کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، دعا دینا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں میں کتنا پیسہ جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ٹرائی کرنے میں حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ آپ کے محبتیں کیسے بڑھتی ہیں؟ کہا دعا دو، دعا کرو، دعا دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ کتنے لوگوں کو میں دعا دیتا ہوں روزانہ؟ کتنے لوگوں کو دعا دیتا ہوں؟ جتنے آپ مثلا آپ عمل کرنا چاہتے ہیں نا، آپ ایسا کریں، آپ روزانہ کا ایک شیڈیول بنائیں، 30-40 بندوں کو 50 بندوں کو دعا دوں گا روزانہ۔ اچھا چلو مجھے پتا ہے میری دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں دینا ہے، میں تو خود لینا ہے، میں اس لیے اس کو دعا دے رہا ہوں تاکہ اس کو ملے نہ ملے میری دعا کے صدقے میں مجھے تو دعا دینے سے کچھ مل جائے گا نا، میں دے دیتا ہوں دعا، اس میں کیا برائی ہے؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مولا کے فرامین کو آزمائیں۔ اب آزمانا شاید اچھا جملہ نہیں ہے، کوئی کہے گا یہ آزمانے والے ہیں نہیں، یہ تو کائنات کے حقائق ہیں۔ آزمانے کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان حقائق کی حقیقت ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ حقائق ہیں۔ ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے گی پھر ہمارے لیے معاملہ آسان ہوگا۔ تو اسائنمنٹ کیا رہے گا؟ اسائنمنٹ یہ رہے گا کہ بھائی کلمات قصار پڑھتے رہیے، جو 2-3 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ان میں سے کوئی پسند آ جائے، اتنی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو، اس ایک کو پکڑ لیں، اس ایک کو پکڑ لیں، اس پہ عمل کریں۔ عمل کرنے کے بعد دیکھیں اس سے زندگی میں کوئی بہتری آتی ہے یا نہیں آتی۔ میں اپنی زندگی میں جن باتوں سے سب سے زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں ہاں یہ حقائق بہت بڑی حقیقت ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں دینے کی ٹھان لے، بس دینا دے بات کی بات ہے، دینے کی ٹھان لے کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کر لے، بس اتنا کر لے، یہ سوچ لے میں دینے والا ہوں، میں لینے والا نہیں ہوں، بس اتنا سوچ لے اور اس کے اوپر محنت کر لے۔ جو آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، مت گھبرائیں، دینے کی ٹھان، ہر موقع پر یہ سوچیں کیا دے سکتا ہوں، جو بہترین آپ دے سکتے ہیں نا اسے تھوڑا سا دے دیں۔ ابھی کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی ہمارے پاس تو اسکالرشپ بہت کم ہوتا ہے، مثلا میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس پاکٹ منی بہت کم ہوتا ہے، کوئی کہے میری تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے، میرے گھر رہنے نہیں چلتا، تو میں اس سے کہوں گا کہ بھئی چلو آج کے جیسے حساب میں تمہاری تنخواہ بہت کم ہے، 10 روپے صدقہ دے سکتے ہو، 10 روپے دے دو۔ اور پھر وہ جو صدقے تھے جن کے اندر دینے کے لیے روپیہ نہیں چاہیے تھا، ٹیڈی پیسہ نہیں چاہیے، جو میں نے اتنی مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے، موارد عرض کیے، وہ تو سب دینے والے تھے نا، یہ دینا شروع کر دو، پھر دیکھو زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، کچھ چیزوں کو میں نے دیکھا نہیں، اس سے بہت بہت عجیب و غریب اثر ہے۔ اب اسے مت گھبرائیں، دینے کی ٹھانیں، اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ حق ہے بول دو، پھر جو طاقت ملنی ہے بہت بڑی ہے۔ کاش یہ فارمولہ میرے جیسے نااہل لوگ بھی عمل کر ڈالیں، جو سمجھ میں آتا ہے نا حق ہے، کسی نہ کسی ٹون میں بول دو، جس کو حق بولنے کی عادت ہو گئی اس کے سننے والے کان خدا خود بنا دے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے حق بولا نا تو سننے والے نہیں سنیں گے، نہیں، وہ سننے والے کان خدا بنائے گا، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں حق بولنا چاہیے۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں پوری طاقت سے نہیں بول سکتے، تھوڑا تھوڑا سا بول دو، کم سے کم خدا کے سامنے پہنچو تو حق چھپانے والوں میں سے نہ کہلائے، یہ کہلائیں گے کہ بھائی حق بولا لیکن تھوڑا بولا، تو کم سے کم یہ تو نہیں ہوگا کہ حق چھپایا۔ تو میں کہتا تھا بعض اوقات مذاق میں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو بہت زحمت دی، کہ مثلا کسی نے کہا کہ یہ بات اگر کہہ دی نا تو بہت برا ہوگا، تو میں کہتا تھا نہیں کہیں گے نہیں، ہم اس کو لکھ دیں گے، ہمارا معاشرہ پڑھتا نہیں ہے، یہ لکھ دیں گے تو لکھ کے دیکھو کون پڑھ رہا ہے، لیکن کم سے کم ہماری ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے گی کہ چلو ہم نے تو اپنا کام کر دیا۔ تو آپ میں پوری طاقت نہیں ہے، پورا جذبہ وہ جسے کہتے ہیں ہمت نہیں ہے، تو تھوڑے سے کو بول دو، لیکن ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی 100% چھپا کے بیٹھ گئے،
میں نے آخری بات کہی تھی، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس خاطر میری ہمت اور بڑی، آپ تھوڑا ادھر ادھر گردنیں گھمائیں تو پھر میں فوراً ختم کر دوں گا وہ اس میں آخری بات واقعہ نا، اس کو ختم کرنے کی خاطر عرض کروں، بہت آپ کا ٹائم لے لیا۔ طالب علمی میں، شروع طالب علمی میں، ابھی بھی طالب علم الحمدللہ رہنا چاہیے، شروع طالب علمی میں حدیث پڑھتا تھا، حق چھپانے والے کی سزا یہ ہے، جو حق چھپائے گا اس کی سزا یہ ہے، کتمان، کتمان کہتے ہیں عربی میں چھپانے کو۔ دو چیزیں کتمان کے اوپر حدیثیں آتی ہیں، کتمان الحق، کتمان السر۔ راز چھپانا حدیث میں بہت اچھا ہے، راز چھپاؤ، مثلا اہل بیت کا کوئی راز تمہیں پتہ ہے اسے چھپاؤ، مومن کا کوئی راز پتہ ہے، مومن کا عیب پتہ ہے، اسے چھپاؤ۔ کتمان سر فضیلت ہے، کتمان حق رذیلت ہے، حق نہیں چھپاؤ، حق کو آشکار کرو۔ اچھا میں پڑھتا تھا، اس میں لکھا جس نے حق چھپایا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کو خدا یہ سزا دے گا، اس کو یہ کرے گا۔ جس نے اپنا علم چھپایا اس کو خدا یوں سزا دے گا، یوں سزا دے گا۔ یقین مانے خدا شاہد ہے، میں روایت پڑھتا تھا، میں سوچتا تھا یہ کہ 2 رکعت نماز واجب ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اسے کوئی بے وقوف کیوں چھپائے گا؟ اسے کیا چھپانا ہے؟ کہتے تھے حق بات بولو، حق بات بولنے میں اتنی فضیلت، اتنی بصیرت۔ تو میں سوچتا تھا 2 رکعت نماز واجب ہے، حق ہے، اس کو بولنے میں کیا مصیبت ہے؟ فلاں ایک روایت ہے اہل بیت کی، اس کو ممبر پہ جا کے بولنے میں کیا مصیبت ہے؟ جب پاکستان آ گئے، یہاں پہ زندگی گزاری، چند سال گزر گئے، تو اب سمجھ میں آیا کہ بھائی مصیبت کہاں پر ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ حق بولو گے بہت برا ہوگا، دنیا کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوگا، بہت گالیاں کھانی پڑیں گی، کبھی علنی کبھی چھپی چھپی، بہت سننی پڑتی ہے۔ حق آسان نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے، حق بہت مشکل ہے، حق کو اٹھانا بہت مشکل ہے۔ روایت میں ہے ربنا ما عرفتنا من الحق فحملنا، خدایا جو حق میں سے ہم نے پہچان لیا ہے نا، ہمیں اٹھانے کی طاقت دے دے۔ ربنا ما عرفتنا من الحق، ہم نے نہیں پہچانا، تو نے ہمیں پہچانوا دیا ہے، وہ اس طرح سے لکھا ہے ربنا ما عرفتنا من الحق، جو حق میں سے تو نے ہمیں پہچانوا دیا ہے، تو نے ہمیں معرفت دے دی ہے، فحملنا، تو ہمیں اتنی طاقت دے دے ہم اس کو اٹھا لیں، وما قصرنا عنہ فبلغنا، اور حق میں سے جو ہم سے رہ گیا ہے وہ ہم تک پہنچا دے۔ بڑا متواضعانہ جملہ ہے کہ خدایا تو نے ہمیں حق دیا ہے، کچھ اٹھانے کی طاقت دے دے، اس حق اٹھانا آسان نہیں ہے، مصیبت مچتی ہے۔ وما قصرنا عنہ، اور حق میں سے جو رہ گیا ہے فبلغنا، وہ حق ہم تک پہنچا دے، کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% حق ہم تک پہنچ گیا، نہیں معلوم کتنی غلط تحلیلیں ہمارے دماغ میں، نہیں معلوم کتنی غلط چیزیں ہمارے دماغ میں جن کو ہم حقیقت سمجھ رہے حق نہ ہوگا۔ یہ سب مسائل ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے چیلنجز ہیں عزیزان محترم، یہ ہمارے چیلنجز ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا میں عید پہ آؤں گا اور شب عید شب غم میں بدل دوں گا، میرے ساتھ ہوتا یہی کہ جب بولتا ہوں تو وہ بجائے یہ کہ لوگ خوش ہو کے جائیں، لوگ بیچارے پشمردہ سے ہو کے چلے جاتے ہیں، آخر میں نوید دیتا ہوں، خوشخبری کیا ہے؟ اللہ مکار کو قبول نہیں کرے گا، لیکن سادہ دل کمزور کو فوراً قبول کر لے گا۔ میں مکاری کروں گا نا خدا کے ساتھ، مجھے قبول نہیں کرے گا، لیکن اگر میں خدا سے کہوں خدا میں تیرا کمزور بندہ ہوں، مجھ میں اتنی طاقت ہے، اسے رد نہیں کرے گا۔ آپ خدا سے مکاری نہ کریں اور خدا سے کہیں خدا تو نے کہا تھا یہ کر لے، میں نہیں کر سکا، میں کمزور ہوں، تیرا کمزور بندہ ہوں، مجھے طاقت دے دے تو میں اچھا کر دوں گا، اس سے خدا قبول کر لے گا۔ اعتراف کمزوری کو خدا قبول کر لیتا ہے۔ آپ کہو گا نا میں کمزور ہوں، میرے میں طاقت نہیں ہے، خدا سے کیا دوں؟ خدا تو طاقت دیتا نا، اس سے بڑھ کے کرتا، شاید تو نے دیے میں نے یوٹیلائز نہیں کیے، میں نے استعمال نہیں کیا، مجھے طاقت دے میں کروں، اور میری کمزوری بھی اچھا وہ کہے گا میں تو تم کو دی تھی تم نے خود نہیں کیا، تو میں کہوں خدا جو کمزوری تھی نا وہ میری طرف سے تھی، میں اعتراف کرتا ہوں، تو میری کمزوری کو بھی دور کر دے، میں ناتوان ہوں، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ خدا سے کہیں اپنے دین کو آزمائیں، پھر دین ہمیں اور آپ کو دے گا، اور پھر ہم دین کے لیے اٹھیں اور دین کے نام پہ کام کریں، تو دین عزت دے گا، دین وقار دے گا، دین کامیابی دے گا۔ یہ مولا امیر المومنین کا پیغام ہے۔
مولا آمین۔ اور دنیا سے مت گھبرائیں، دنیا تو ہم سب کو معلوم ہے ذلیل، یہ رسوا کرنے والی جگہ ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے نام پہ رسوا ہو جائیں گے۔ الکلام یجر الکلام، عربی میں کہتے ہیں کلام کلام کو کھینچتا رہتا ہے، تو اب اس کھینچنے کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس شب عید پر اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، مولا امیر المومنین کے نام سے منسوب یہ عید ہے، کعبے میں ولادت اور مسجد سے رخصت ہوئے، پاک پروردگار اس عظیم الشان ہستی کے نام پر ہے پاک پروردگار، ان کی نورانیت سے ہماری تمام نسلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، مولا امیر المومنین کے چاہنے والے دنیا میں نہیں معلوم کن مشکلات کو جھیل رہے ہیں پاک پروردگار، دنیا کے کس کس مقام پر کن کن مصیبتوں کو گزار رہے ہیں پاک پروردگار، اس مولا کے نام پر ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے نام پر مجاہدین اسلام فتح و نصرت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں پاک پروردگار، تیرے دین کے دفاع کے لیے، یہ مظلوم جس جگہ پہ دین کی ضرورت تھی اس کے لیے کھڑے ہیں پاک پروردگار، مولا امیر المومنین کے نام پر ان کے مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امیر المومنین کی سب سے سچے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اس راستے کے اندر جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آلام ہیں، اے پاک پروردگار ان تمام مشکلات کو جھیلنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، آرزویں تیری حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار، دعائیں تیرے حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار۔ اے خدا، تجھے حجت خدا کا واسطہ ان کے نام کے صدقے میں جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، مشکلات میں ہیں، ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما۔ اے خدا، دنیا اس وقت اچھی ہے جب تیری حجت کا ظہور ہے پاک پروردگار، تجھے سیدہ طاہرہ کی مظلومیت کا واسطہ، وقت کے امام کی جد ماجدہ، ان کی جد امجد مولا امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ، اس شب عید کا واسطہ ہے پاک پروردگار، اس کعبے کی دیوار کے شق ہونا، اس معجزے کے ظاہر ہونے کا واسطہ ہے پاک پروردگار، مولا امیر المومنین کے نام پر سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دوستوں کی، ان کے اعوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ